الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد: كل شيء هالك إلا وجهه. صدق الله العظيم، صدق رسول الكريم، ونحن لذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: سمن الجنت لا الہ الا اللہ. ایک بار درود پاک کا ذرا پیش ہے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، موجود حاضرین، عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نواز. اللہ کا بڑا کرم ہے. دوستو، اب تمام ذرا تو واقف ہیں اس بات سے کہ درس فصوص الحکم روزانہ چل رہا ہے. یہ فصوص الحکم مشہور کتاب حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ کی، جن کو حضور نے خواب میں کتاب عطا کیا تھا اور کتاب شائع کرنا. تو فصوص کی تعلیم در حقیقت حضور ہی کی تعلیم ہے نا، اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ عطا کیا ہے. اچھا، ہر کہتے 27 پیغمبروں پر فصوص الحکم مشتمل ہے. ہر نبی کی شان سے ایک ایک نقطہ انہوں نے لکھا کتاب میں فصوص میں. آج کی جو ہماری نشست ہے وہ فصوص الحکم کی 4ویں نشست ہے. چارواں بیان ہے فصوص کا جو چل رہا ہے مسلسل. شروع کرے تھے 4ویں فص میں جز میں تو کیا ہے؟ فص ادریسیہ، ادریس علیہ السلام کے تعلق سے. پہلا سنے فص آدمیہ، دوسرا سنے فص شیش، تیسرا سنے فص نوحیہ، اور آج سنیں گے فص ادریسیہ. میں کہیں کو دہرا رہا ہوں کیونکہ وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے. کون کیا دیکھیں گے کیا معلوم، کس کی نظر کیا ہوگی کیا معلوم، کیسا دیکھے گا کیسا سنے گا. تو ذرا وضاحت کر دی جائے کہ یہ محفل فصوص الحکم کی ہے اور وہ بھی 4تھی نشست ہے، فص ادریسیہ میں ہے. تو دوستو، یہ فص ادریسیہ سے اس کا تعلق کیا ہے؟ یعنی تو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں. ان پہ ایمان لانا ہم سب پر بھی واجب ہے. جنرل جزء ایمان ہے آمنت باللہ ملائکتی کتبی رسلی، اللہ پر، کتاب پر، رسولوں پر ایمان لانا. ادریس علیہ السلام پر بھی ہم ایمان لانا لازم ہے. تو یہ ادریس علیہ السلام کے تعلق سے فصوص میں خاص باب کیوں باندھا گیا؟ ہر نبی کی کچھ تو کچھ ایک نقطہ ہونا، ایک شان جس کی باب بنی. تو فصوص الحکم یہ باب جو بنا فصوص کا اس کا ادریس علیہ السلام کا، وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زندہ اٹھا لیا. ادریس علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے ہیں، جیسا عیسیٰ علیہ السلام ادریس علیہ السلام بھی ہیں. کیوں اٹھا لیا گیا؟ ابن عربی کی تحقیق کہ 16 سال تک حضرت ادریس علیہ السلام نے نہ کھایا نہ پیا نہ سویا. 16 سال کھانا بھی نہیں کھا ادریس علیہ السلام، پانی بھی نہیں پیے اور سوئے بھی نہیں. یہ تینوں تو فطری تقاضے انسان کے، کھانا پینا سونا. مگر آپ فرشتہ نہیں، بشری ہیں، آپ انسانی ہیں، کوئی اور جنس سے نہیں ہے. ان کی جنس بھی کیا ہے؟ بشریت کی ہے. مگر 16 سال تک جب نیند چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا سب چھوڑ دیا، تو ان کے اندر
صفات بدل گئے، کیفیات بدل گئے، فرشتہ نما ہو گئے. فرشتے کو بھی کھانا نہیں، پینا نہیں، سننا نہیں. تو ادریس علیہ السلام 16 سال تک کھانا پینا نیند کو چھوڑ دیا، ایسے ذکر الہی میں محو ہو گئے، ایسا فنا ہو گئے کہ ان کے اندر ملکی صفات کا غلبہ ہو گیا، پوری طرح اس میں جا کے سرکار دنیا میں رہتے ہوئے. تو اللہ ادریس علیہ السلام کو اٹھا لیا، اٹھا لے کر کہاں رکھا؟ قرآن میں اسے بولتے ہیں مکان اعلیٰ، بڑے مکان میں رکھا، اعلیٰ مکان میں رکھا، اونچے مکان پہ رکھا. تو پورا فص ادریسیہ یہ مکان اعلیٰ پر ہی بحث ہے. پورے فص میں مکان اعلیٰ، بڑے مکان میں رکھا کسے؟ ادریس علیہ السلام. اب پہلی یہ ذرا جان لو، یہ پوری کائنات میں کیا ہے؟ خالق ہی اللہ، خالق ہی خود بصورت مخلوق کثرت میں نمایاں ہے. پہلے نقطہ کا اچھا سمجھنا دیکھو، کیونکہ بہت گہرائی میں لے جانا ہے مجھے. خالق کو تو اللہ جی پیدا کرنے والا، ان خود، دوسرا نہیں، خالق ہی خود بصورت مخلوق، مخلوق کی صورت میں آیا، بصورت مخلوق کثرت میں نمایاں ہے. یہ جو بھی ہے عیان ثابتہ، کن سے پہلے جو عیان ثابتہ، جسے فیض اقدس کہتے ہیں، جس کو معلومات الہیہ کہتے ہیں، جس کو تصور علمی کہتے ہیں، جس کو نالج آف آلمیٹی اللہ کہتے ہیں، کہ کائنات بننے سے پہلے عیان ثابتہ اللہ کے معلوم میں تھا، اسے عیان ثابتہ کہا جاتا ہے. خارج بھی اس کی شکل نہیں، صورت میں کیا بھی نہیں، وہ تنزیہ میں ہے. اس پر تجلی ہو گئی ذات کی، تنزیہ پر تجلی ذات کی ہو رہی ہے، اسم کی نہیں. تجلی ذات کی ہوئی، چند چیزوں کا ظہور ہوا، وہ جو ظہور ہوا اس کے اوپر تجلی ہوئی اسمی، اسما کی تجلی. باطن میں تھے ذاتی تجلی، خارج میں آ گیا اسما کی تجلی. نہیں کون ان خود آ رہا کروں میں، ان خود صورت میں. تو ابن عربی ایک مثال دی اس میں، فص ادریس سے کیا اچھی مثال دی. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا خواب میں اپنے بچے کو ذبح کرو. اٹھے لیے خیر قصہ، بچے کو ذبح کرنے کے لیے کر رہے، آنکھوں پر پٹی باندھ لی، بیرکب ذبح کرنے کے لیے چھری چلائے. واقعے سے مطلب نہیں مگر نقطہ بول رہا ہے جو ابن عربی نے لکھا. ذبح کرے تو ذبح تو ہو گیا مگر بچہ ذبح نہیں ہوا، دمبا. ملتا حدیث میں ملتا، دلیل میں ملتا. آنکھوں کی پٹی کھولے، دیکھے تو بچہ کھڑا ہے، دمبا ذبح ہوا ہے. تو قرآن کیا بولتا ہے؟ یہ دمبے کی ذبح کو ذبح عظیم، عظیم ذبح. انسان نہیں ہوا ذبح، دمبا ذبح ہوا. اور حضرت اسماعیل کو کیا بولتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ، آدم صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، بولتے کیا نہیں باپ؟ تو اسماعیل علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ ذبیح اللہ. ذبح ہوئے کیا؟ ذبیح اللہ کیسا؟ ذبح کون ہوا؟ دمبا. نام کیا آیا؟ ذبیح اللہ. دمبا ذبح بولتے ہیں ذبیح اللہ کا، اسماعیل ذبیح اللہ. کیا مطلب؟ تو ابن عربی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دمبا ذبح تو ہوا، دمبا کیا اس سے جدا ہے؟
سبحان اللہ. پھر خارج میں جو بھی ہے یہ قسم کا نظر ہے. کائنات کی ہر شے اللہ کے اسما کا مظہر ہے کسی نہ کسی صورت میں. جبھی تو میں بولا خالقی خود بصورت مخلوق، مخلوق کی صورت میں آیا. انسان، حیوان، چرند، پرند، درند، کائنات میں جو بھی شے ہے وہ اسما ہی کا مظہر ہے. اسما کے بغیر کوئی شے نہیں ہے. چاہے انس ہو، چاہے جنس ہو، چاہے ملک ہو، جو بھی کائنات میں ہے وہ اللہ کے کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے. زبا تو ہوا، کیا ہوا؟ دمبا. کیا دمبے میں انہیں نہیں ہے؟ کائنات میں جو بھی ظاہر ہوا اسی سے. تو ابن عربی لکھتے ہیں کہ بعض ایسے بھی چیزیں ہیں جو عیان ثابتہ میں اللہ کے معلوم میں جو تھا کن سے پہلے ابھی بہت ہیں گے تھے، ابھی خارج میں بھی نہیں، ابھی بہت ہے اس کا نالج. جبھی تو اس نے کہا کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان. ہر روز، ہر گھڑی، ہر لہجہ اس کی نہیں تجلی. یا اللہ جب تو کن بول کے سوپ بنایا پھر کیا بچا کو رکھا تجلیات کا؟ روز ایک تجلی. قرآن بول رہا ہے کل یوم ہوا فی شان. یہ کہاں سے آ رہی تجلی؟ جو فیض اقدس عیان ثابتہ میں جو ابھی اور بھی ہیں، پوری کی پوری تجلی نہیں ہوئی ہے، اور بھی اللہ رکھا ہوا ہے. جب خارج میں آئے اسما کی تجلی بنے، جب باطن میں ہے تو ذات کی تجلی. اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. ابھی بہت چیزیں آنے کی، قیامت تک آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے. اتنے کچھ ختم نہیں. کیوں؟ اس کے اسما کی لمٹ نہیں. اور جو بھی بناتا اس اسم کے مظہر پر بناتا، اس کے عین پر بناتا، عین الیان پر بناتا. جو شے بھی بنیں گی اس کے عین کا مظہر بنیں گی. جیسا عین ہوگا ویسا مظہر ہوگا. خشکی والا خشکی میں مزہ، پانی والا پانی میں مزہ. کیوں؟ اس کا عین وہ ہے. مچھلی کا عین کیا ہے؟ پانی ہے. اگر مٹی پہ لائے تو مر جائے گی. خشکی پہ مر گئی، عین بدل گیا. یا خشکی والے کو پانی میں ڈالے، عین بدل گیا، مر جائے گا. تو اسی طرح پوری کائنات کیا ہے؟ اسی کے اسما کا مظہر ہے. چور پہ چوری کی تجلی ہو رہی، کافر پہ کفر کی ہو رہی، مومن پہ ایمان کی ہو رہی ہے. تو کائنات پہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تجلی الہی نہ. اور ہم ایمان نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، آمنت باللہ کما باسمائہ. تیرے سارے اسما پر ایمان لا، چاہے سمجھ میں آئی آنا ہے، ظاہر میں آئی آنا ہے، یا ظاہر میں ہو یا کہ باطن میں ہو، ہم نے تیرے سارے اسما پر ایمان لایا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جميع احکامہ اقرارا باللسان تصدیق بالقلب. اس کے اسما پر، اس کے صفات پر بھلے وہ ظاہر میں بھی نہ ہو مگر ہم نے مان لیا. چند چیزیں رہتی ہیں جی، کیا دقیق مسئلہ جی ادریس کا. تجلی کروں گا رائے اول آخر ظاہر باطن، الاول الاخر الظاہر والباطن. اولیت کی تجلی، ظاہریت کی تجلی، باطنیت کی تجلی. ذرا غور کر لیں. ظاہر کی تجلی ظاہری وجود کو کر رہا ہے. جب مکمل ظاہری وجود پر تجلی ہے تو باطنی چھپ گئی، باطن کا وجود نہیں ہے. ظاہری کا مرتبہ بنے ہو ظاہرو. جب پھر وہ باطن پہ آیا تو ظاہر ختم ہوگا، باطن کا قلب آ گیا. ہائے ہائے ہائے. یہ فصوص کی نکات بول رہا ہوں میں ابن عربی کے، ہے نہیں کہ ظاہر میں جب آیا باطن چھپ گیا، باطن کا وجود نہیں ہے. جب باطن پہ تجلی کرا ظاہر کا نہیں ہے. بولتے خود ایک رہتا ایک نہیں رہتا، دو بھی کس خود نہیں رہتے. ایک تجلی ہو رہی، ایک ہی تجلی کا مزہ رہتا، متضاد. کیسا حضرت؟ اب میں بول رہا ہوں، بولتا پن میری صفت ہے نا. جب تک میں بولتا رہوں گا خاموش پن چھپ کو ہے.
یا میں کسی سے محبت کر رہا ہوں، ظاہر میں محبت کروں، باطن میں غصہ چھپکو سے کہیں گیا نہیں، یا کسی پہ میں غصہ کر رہا ہوں، محبت کا جذبہ چھپکو سے کہیں گیا نہیں، غصہ میرے اندر ہے، غلبہ غصے کا آ گیا، محبت کا جذبہ چھپ گیا، جب محبت کا غلبہ ہو گیا غصہ چھپ گیا، دو میں ہے کا باہر ہے، میرے میں ہے، غصہ بھی باہر سے نہیں میرے میں پیدا ہے، محبت بھی میرے میں ہے، غصہ بھی میرے میں ہے، بولتا پن بھی میرے میں ہے، خاموش پن بھی میرے میں ہے۔ تو هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، جو اسم کی تجلی وہ اسم کا مظہر بنتا گیا تو چھپ گیا۔ چند چیزیں ایسے رہتی ہیں، ابن عربی کا نظریہ، اس کی جب تجلیات ایک ہوتی نہیں وہ خود بہت ختم ہی ہو جاتی۔ دوسری مثال، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، یعنی جب میرے پہ انہیں تجلی کرے آگ غفار کی، غفور الرحیم، جب غفاریت کی، بخشنے کی، معاف کرنے کی، جب غفاریت کی تجلی کا میں مظہر بنا تو گناہ تمام مٹ گئے، اسے مٹانے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہا ہے؟ غفاریت کے اسم کا مظہر بنا تو جو گناہ کیا تھا خود بخود ختم ہو گیا، پاک ہو گیا، غفاریت نے اسے پاک کر دیا، ہے نہیں کیا بات؟ تو یہ اسما کی بات کر رہا ہوں میں، اسماء الہی کی بات، کسی نہ کسی روپ میں رہتی، ظاہر باطن، ہر وقت نہیں، اس کے سوا کچھ ہے نہیں، اس کے سوا دوسرے پوچھا تو شرک ہوا، دوئی ہو جائیں گی، ہر جگہ 19 ہے، صورتوں میں 19 ہے، شکلوں میں 19 ہے، سب جگہ 19 ہے، ان بنائے سچ ہے، پر کیا رہے فرق کا تو سمجھنے کی تمیز ہونا، سب تجلی اس کی سب تجلی میں ان ہے، فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو اسی کے جلوے دکھیں گے آپ کو، کائنات میں کوئی چیز نہیں جو اس سے جدا ہے، جبھی تو قرآن ملا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہو جائیں گی، اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو مکان کی بات نکلی ادریس علیہ السلام کے، مکان اعلیٰ میں ہے، مکان اعلیٰ وہ بھی ختم ہو جائے گا، کل شیء ہالک۔ پھر اعلیٰ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ وہ مکان پہ کسے رکھتا ہے، کسے لاتا ہے؟ تجلیات میں، جو خود بے زماں ہوتا ہے، جو غوث زماں ہوتا ہے، اس نے تجلی کر دیا تو اس کا مقام مکان اعلیٰ بنتا چلا جاتا ہے، خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے، فنا فی اللہ بحب اللہ ہوتے چلا جاتا ہے۔ جب اس کے قریب ہو گیا اللہ خود بولتا میں اس کی سماعت بصارت بن جاتا ہوں، پھر بولتا ہے جو تو چاہتا وہ کر لے، تو کیا معمولی مکان میں نہیں، تو بھی مکان اعلیٰ میں سے، انہیں کھانا چھوڑے، پانی چھوڑے، نیند نہ چھوڑے، صفات ملکیت آ گئی تو اللہ کو ڈال لیا، وہ صفات ہمارے بعد کہاں چھوڑتا، ہمیں نقل لے جانے کا، یہاں چھوڑو کو وہ کیفیت کو دیکھ لیتے، کیوں؟ قلوب المومن عرش اللہ، ارے وہ ادریس اور ان کے امت کے لیے بات ہوں گی، غلامان مصطفیٰ کی بات اور ہے، غلامان محمدی کی تجلی اور ہے، کسی اور کے لیے محنت کی ضرورت ہے، غلامان مصطفیٰ کو خالی نظر کی ضرورت ہے، خالی نظر مصطفیٰ کی ضرورت ہے، ایک نظر پڑ گئی میرے آقا کی، درجے 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 وہاں تک۔ اچھا، یہ جو اعلیٰ مکان اعلیٰ کی بحث پوری سے ادریسیہ، ان کو جو یہ اعلیٰ کا جو مرتبہ ملا کس نسبت سے؟ کیا محنت کی نسبت سے؟ یعنی عطا کی نسبت سے؟ چند چیزیں محنت سے ملتے، چند چیزیں بغیر محنت کے عطا سے ملتے، محنت کر کو وہاں تک پہنچتا آدمی کوئی نہیں، کیا جی اس کا بھی ظرف ہونا نا، بھئی گھر اونچا ہے، ایک گھر ذرا چھوٹا ہے، ان گھر کو چھوٹی سیڑھی لگایا، 10 سیڑھی اوپر جا بولتا میں پہنچ گیا، اب 20 کی دانت والا سیڑھی والا ارے ابھی میں پہنچا نہیں، سیڑھیاں چڑھے با، اس کا ظرف تھا 10 والا، تو اوپر چڑھ کے بولا میں پہنچ گیا، میں دیکھ لیا، ابھی اونچے والا ارے ابھی تو میں پہنچا ہی نہیں، میں تو ابھی آدھی سیڑھیاں چڑھا ہوں، کبھی منزل کو نہیں پہنچا۔ یہ اپنا ہر ایک کا اپنا اپنا ظرف ہوتا میاں، سب آدمی میں یکساں نہیں ہوتا، ہر آدمی کا ظرف ہوتا،
کون کیسے نوازا جاتا، کون کیسے نوازا جاتا ہے نا، کون محنت پہ آتا، کون عطا پہ آتا. پھر سب سے بڑا کون ہے کائنات میں؟ اللہ. اللہ عرش پر ہے. یعنی کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے. عرش کا ذکر ہے نا، قرآن میں بھی ہے نا. پھر مکان اعلیٰ سے مراد کون سا مکان ہے؟ وہ پھر عرش تو اللہ کا مکان. تھوڑی دیر کے لیے انہیں محدود نہیں، قرآن کی اس آیت کے تحت بات ہے. الرحمن اللہ استویٰ. کیا بول رہے ہیں؟ رحمان عرش پر ہے. نہیں کہ جی کیا مانے اس کے؟ الرحمن علی العرش استویٰ. علی العرش استویٰ. عرش پر کون ہے؟ رحمان. رحمان رحمان بھی ایک تجلی. رحمان اللہ نہیں، ذات نہیں، سبحان اللہ. وہ بھی ایک شے. عرش پر بھی ایک تجلی، رحمان بھی ایک تجلی. کائنات میں جو شے بھی ہے تجلی ہی تجلی ہے. تجلی کے بغیر کوئی شے نہیں ہے. عرش بھی ایک تجلی کا مظہر ہے. رحمان کرا انہیں. اللہ عرش پہ ہے گا نہیں بول رہا جی رحمان ہے کر رہا ہے. کئی گنیج بولا فسما وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ کے جلوے کرا بھی. عرش پہ کون ہے؟ نیچے جلوے میں کون ہے؟ جدھر دیکھو اللہ تھا. فسما وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ کی ذات کے جلوے ہیں. تو اللہ ہر طرف ہے نہیں. پھر عرش پہ کون ہے؟ عرش پہ اللہ کیا ہوا؟ اللہ سے جدا بھی نہیں. عرش پہ بھی اللہ کا جلوہ ہے مگر رحمان کو محدود کر دیا. رحمان کو محدود کر دیا. رحمان ہے عرش پہ اونچا ہے. عرش اونچا نہیں کیا بات دنیاوی اعتبار سے. پھر ادریس علیہ السلام کو مکان اعلیٰ کا جملہ استعمال کرا قرآن میں. وہ کس اعلیٰ ہے؟ نہیں کیا باپ نبی ہے نہیں کیا جی بلا لیا نا ان کو اللہ مکان پر. غلام نے مصطفیٰ کو اللہ وہ رحم کیا، وہ کرم کیا. جب انہیں اس منزل تک آتا ہے تو محنت سے اعلیٰ مکان نہیں ملا، نسبت سے ہے. نہیں تو وہاں خلیل اللہ ذبح کرے، دمبا ذبح ہوا. وہ دمبا اس سے جدا ہے کیا؟ طلب دمبے پہ بھی تجلی ہو رہی نا جی. کسی نہ کسی اسم کی تجلی کا مظہر ہے نا. کائنات کی کوئی شے نہیں بولا نا اس کے بغیر. یہاں تک تو پہلے بول دیا انہیں خود ہے بولا میں خالقی خود بصورت مخلوق. بصورت خلق نہیں بولے ایک کو مخلوق جو بھی پیدا ہوئی انہیں خود ہے اس میں. اس کی سوا کیا بھی نہیں. غیریت نہیں، عینیت ہی عینیت، وجود ہی وجود. دوسرے گھسنے کا راستہ نہیں. شیطان بھی ہے لے کائنات میں ایک تجلی کا مظہر مذل. کہاں کے کونے میں پڑا ہے؟ اتنی بڑی کائنات میں کیا جی اس کا کوئی حساب کیا جی؟ مذل گمراہ کرتا جا پڑے رکونے میں. ایک تجلی کا مظہر ہونے ایک کی جیسا سمندر میں خطرہ ہے. اسلام سمندر میں ایک خطرہ. سمندر میں کتنے خطرے معلوم ہوتا کیا با؟ ایک خطرہ. تو شیطان ابلیس بھی کائنات میں ضرور ہے مگر ایک تجلی کا، جیسے دریا میں پانی کا خطرہ. خطرہ پورے سمندر کو دیکھ سکتا، اس کی تہ تک جا سکتا، کہاں تک شروع کہاں ختم معلوم کر لے سکتا نہیں کرتا. یہاں کی دریا میں جوش آیا تو میں بلبلا بن کو ابھروں کا تھا، مجھے بن کو ٹھہرے تک ساکن تھا کیا بھی نہیں تھا. حرکت ہوگی تو موجے مارنے لگا، حباب بننے لگا. کتنا جوش میں حباب مارا تو لاش کو فنا ہوا چھوڑنا نہیں، باہر کہاں جاتا اس سمندر میں پانی ہو جاتا. تو شیطان کائنات میں ہے کہاں؟
ایک تجلی کا مظہر مزلن انہیں کہاں کی پڑا ہے، کہاں کے دریا میں گئے خطرہ. آدم کو کیا سمجھے گا جی؟ آدم تو تمام اسما کا مظہر ہے. آدم کا وجود اللہ کے تمام اسما کا، آدم ہی آئینہ ہے قدرت کو دیکھنے کا. اللہ دکھتا کیسا دکھتا؟ اللہ کو دیکھنا نہیں کیا بات، بندے ہی کے روپ میں بندے کو خدا دکھتا ہے. توجہ، بندے ہی کی روپ میں بندے ہی کی صورت میں بندے کو خدا دکھتا ہے. بڑی بات ہے. دلیل فسما وجہ اللہ، جدھر دیکھو اس کے جلوے ہیں. مگر اس کے سارے اسما کا مظہر جو اپنے ہاتھ سے بنایا وہ آدم ہے. اور مخلوقات پہ تجلی ہے. ان اللہ خلق الآدم علی صورتہ، بے شک نے آدم کو اس صورت پر بنا، پوری تجلی کا مظہر بنا دیا. تو نہیں یہاں کہیں دیکھیں گا، اسے دیکھنے کی ضرورت پڑی تو آدم کو دیکھ لیتا. کیا آدم کو آئینہ بنا کون دیکھتا؟ میری پوری چیزیں اس میں دکھ رہی کیا نہیں کہتا. اب آدم کے آئینے کے برابر ہے، انہوں بھی دیکھتی میری پوری چیزیں دکھ رہی کی اس میں، بول کو آئینہ ان کا، اللہ کا آئینہ بندہ، بندے کا آئینہ اللہ. کیا با آئینہ کہنا حضرت ہو بھئی. اب مجھے دیکھنے کا شوق رہا، کسے؟ میں کیسا ہوں کی کہتو. ایک صاحب بولے حضرت تمہاری آنکھ پیلی ہو گئی کہ، انہوں بولے نہیں جی لال ہے کہ، انہوں بولے نہیں جی سیاہ ہے کہ. میرا ڈاؤٹ بڑھ رہا ہے، آنکھیں میرے بول رہی سو دوسرے، کبھی پیلا کہتا ہے کبھی کالا کہتا ہے. کیا ہوا کرنا؟ تو میرے دل کو چین کیسے آنا؟ کسے مانوں؟ ان کا ایک نظریہ ان کا ایک نظریہ. میری آنکھ کے بارے میں اتنے فیصلے، آخر مجھے سیٹسفائی کیسے ہونا؟ مجھے سکون کیسے ملنا؟ تو میں کیا کریا؟ آئینے کا سہارا لیا. آئینہ میں دیکھا تو نہ کالا دکھا نہ پیلا، جیسے تھے ویسے نظر آیا. پر کون دیکھ رہے آئینے میں؟ دوسرے نہیں، میری ہی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ. آئینے میں دوسرا نہیں آیا، میں چاہیا. آئینہ بھی نہیں ہوا، میں آئینے پوچھتا ہوں ذرا دکھ رہی تو کہتا ہوں وہ نہیں حضرت میرا کام دکھنا نہیں، تم نہ دکھانا کہتا. دیکھنے والے کو میں دکھانے کو خود دکھنے کو نہیں. خالی آئینہ پیور آئینے کو دیکھیں گے تو آئینہ دکھتا نہیں ہے، میں دکھ رہا ہوں. میں پوچھا ارے آئینے تیرے میں کون آیا؟ تمہیں چاہے. دیکھ رہی کو تمہیں چو، کسے دیکھ رہی؟ اپنے آپ کو. کئی کو دیکھ رہی تمہیں آئینہ؟ تم نہ سکون ملنے. دنیا والے کون کتنے باتیں بولے، کالی پیلی لال آنکھیں، ٹینشن بڑھا، بے چینی بے قراری بڑھ گئی، تو میرے سکون کے لیے مجھے آئینہ دیکھنا پڑا. جب میں دیکھا خود آئینے کو، میری ہی آنکھ مجھے گواہی دی. دوسروں کے دیکھتے پن پر یقین نہیں آیا، میری ہی دیکھتے پن پر مجھے یقین آیا کہ میری آنکھ دیکھ کر بولی حضرت ناک تمہاری کالی ہے نہ پیلی ہے، جیسی تھی ویسی ہے. تو پھر مجھے قرار آیا تو کس سے؟ دوسروں کے دیکھنے سے نہیں، خود کو خود دیکھنے سے. خود کو خود دیکھنے سے. کس نے دیکھے؟ آئینے میں دیکھے. آئینہ دکھتا کیا؟ آئینہ میں دکھتا نہیں. آئینے کی صورت ہے کیا؟ آئینے کی کوئی صورت نہیں. پھر کیا ہے آئینہ؟ آئینے پہ لطافت آ گئی ہے، انہیں دکھتا نہیں ہے، جو بھی دیکھنے والے کو دکھاتا ہے. آئینہ بے شکل ہے، آئینہ بے شکل ہے، مگر شکل والے کو دکھاتا ہے. تو اسی طرح میرے دوست مثل آئینہ اللہ بے شکل ہے، بے صورت ہے، مگر دیکھنا ہے ہمیں تو کیا کرنا؟ اللہ کو مثل آئینہ بنا لینا،
آئینہ دکھتا نہیں، دیکھنے والے کو دکھاتا ہے۔ جب تو اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرے گا اللہ نہیں دکھے گا، بلکہ تو خود دیکھے گا، کیوں تو خود اس کی صورت پر آیا ہوا ہے۔ تجھے دیکھنا گویا اللہ ہی کو دیکھنا ہے۔ آئینے کی مجال کیا ہے دکھے؟ دیکھنے والے کو دکھا رہا ہے۔ آئینہ بے شکل ہے، آئینہ بے صورت ہے، مگر کیا کرتا ہے؟ اتنا لطیف ہے، اتنی لطافت میں ہے، یہ خود چھپ جاتا ہے، سامنے والے کو دکھاتا ہے کہ اللہ بے صورت ہے، بے شکل ہے، بے رنگ و روپ ہے، مگر اسے دیکھنا ہے تو کیسے دیکھا جائے؟ تو لہذا دوستو بزرگوں، اسے دیکھنے کے لیے بھی آئینے کی ضرورت ہے۔ وہ آئینہ دکھتا نہیں ہے، دکھاتا ہے۔ وہ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آئینہ پیر ہے، پیر ہے۔ فنا فی شیخ ہو جا، تو رہے گا نہ تیرا شیخ رہے گا۔ فنا فی رسول میں چلا جا، فنا فی اللہ بخا باللہ میں چلا جا، نہ تو رہے گا نہ تیرا شیخ رہے گا۔ تجلیاتی تجلیات، تجلیاتی تجلیات، امثالی تجلی اور ہے، شہادت کی تجلی اور ہے، اللہ کی تجلی اور ہے، امثال کی تجلی اور ہے نا، عیان ثابتہ کی تجلی اور ہے، عیان خارجہ کی تجلی اور ہے، اور ذاتی تجلی ہے یا اسمائی تجلی ہے، مگر دیکھنا ضروری ہے۔ دوستو بزرگوں، جیسا ادریس علیہ السلام خود سے نصیحت بتا رہے، 16 سال ضرورت پڑی ان کو، کھانا پینا نیند چھوڑے، صفات نورانیت ملکیت آگے تو اٹھا لیا اور لجا کے مکان اعلیٰ میں رکھا۔ ہم نہ 16 سال بھوکے رہیں گے، نہ 16 سال نیند چھوڑیں گے، میرے نبی صدقے ایک نظر ہوگی تو کل چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہاں تو اللہ کو دیکھنے کے لیے بتا دیا نے میں، بندے ہی کی صورت میں اللہ بندے کو دکھتا ہے۔ اللہ کو دیکھنا، بندے ہی کی صورت میں بندے کو اللہ دکھتا ہے۔ صورت میں بول رہا ہوں میں یہاں، جب کہ نہیں بے شکل ہے، اینا بے شکل ہے، سامنے گئے تو شکل ہی۔ مہینے میں گھسیا گیا، بہت وزن ہوں جی میں، 50 کلو وزن، اینا کلو بھی نہیں نیا، پھر میں 50 کلو وزن والا آئینے میں کیسا گیا؟ جب وہاں گیا تو وہ بھی وزن ہونا تھا نہیں، کیا گیا ہوا؟ پورا سراپا میں دکھ رہا ہوں، میرا موٹا پن، میرا فیٹ سب دکھ رہا ہے، میرا آئینہ کہتا تھا بتا سے۔ پھر میں گیا سے کیا تو بدلیا کیا انہیں، میں نکل گیا تو ان بھی نکل گیا، مطلب ٹھیک دیکھ لے، کیا دیکھتا دیکھ لے، مگر میں نہیں دکھتا، مجھے دیکھنے کوشش مت کر، تو میرے قریب آئیں گا تو میں چھپ جاتا ہوں، تجھے دکھاتا ہوں، میرے قریب آیا تو میں چھپ جاتا ہوں، تجھے دکھاتا ہوں، ہے نا جی؟ اب اینا لگایا، چشمہ لگایا، سائٹ کا چشمہ، بیمار ہو گیا، آپریشن ہو گیا، ڈاکٹر نے چشمہ دیا پلس کی مائنس کی لگایا، تو پہلے میں کسے دیکھنا؟ آئینے کو، میری نظر پہلے کہاں پڑنا؟ گلاس پر، آئینے کو دیکھا تو سامنے کا دکھتا، آئینے کو دیکھنا جی، میں پہلے میری نظر کہاں ٹھہرنا؟ آئینے پہ، تو آئینہ نہیں دکھتا، سامنے کا دکھتا، دوست دکھا محبت آئی، دشمن دکھا ٹینشن آیا، یہ کیا رہا قصہ؟ آئینے کا ٹکڑا کھیل رہا ہے، میں ان رہا تو اتنی دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ سے میں دیکھنے کئی کوئی جانا، آئینہ نکالا تو اندھا، بھئی میں آپریشن کر لیا تھا، آئینہ ضروری تھا دیکھنے کے لیے، تو میں سامنے کی چیز کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا، نظر پہلے آئینے پہ، آئینے پہ نظر پڑی تو آئینہ کیا کرتا؟ درمیان میں روکو، سامنے کی چیز دکھاتا، دکھا کو کیا کرتا؟ میں دیکھتے وقت میں مجھے آئینے کا احساس نہیں رہتا، جب میں دیکھ رہا ہوں دشمن کو دوست کو تو میں آئینے کا احساس ہی نہیں کہ آئینے کو دیکھ رہا ہوں، احساس کیا؟ میں دوست کو دیکھ رہا ہوں، دشمن کو دیکھ رہا ہوں، ارے یار تو آئینے کو دیکھ رہا ہے، تیری نظر آئینے پہ ہی نہیں ہے نا، پھر تیرا آئینہ سے تو غائب کیوں ہو گیا؟ آئینے کا احساس کیسے نکل گیا؟ ہے نا، دوست دکھا تو غصہ، دشمن دکھا، کیا بات ٹینشن ہے، یہ کہاں سے ہے غصہ؟ ہے نا، چشمہ لگایا، نکال کو دیکھا تو کون بھی دکھ رہا ہے، اس نے اندھا، نہ دوست دکھ رہا نہ دشمن دکھ رہا ہے، سامنے بیٹھ کو دوست بھی دشمن بھی، چشمہ لگایا تو دوست دشمن، چشمہ لگا دیکھ رہا ہوں کسے پہلے؟ آئینے کو، آئینے پہ نظر گری تو سامنے کا دکھا، تو پہلے دیکھنا کس ہے؟ آئینے کو، آئینہ دکھتا نہیں، سامنے کا دکھاتا،
वही सांस में आ तो अल्लाह को देखने की कोशिश करे तो आईने को देखने की कोशिश कर, अल्लाह को नहीं, सामने का खुद बहुत दिख जाता है, आईना छोड़ देगा तो अंधे का अंधा है। समझा? आईना नहीं सो क्या भी दिखता नहीं मगर आईने देख। हजरत नहीं, दोस्त को छोड़ को आईने क्या, अरे आईना देख बीच में रख मिया, बीच में रख। अच्छा आईना बीच में है, नजर मेरी है, देख रो मैं, बीच में आईना आने से क्या तो मेरे में फर्क पड़ रहा क्या, मेरे देखतेपन में क्या तो फर्क पड़ रहा क्या? आईना मैं लगा रहा हूं नहीं, बीच में आईना आने जी, ये आईना एक्स्ट्रा आने की वजह से मेरे देखतेपन में, मेरी बसारत में क्या तो भी फर्क पड़ रहा क्या? फिर ये बीच वाला आपको क्या तो गड़बड़ कर रहा है क्या? नहीं, क्या मतलब है? आईने का क्या खेल है ये? लगा तो एक है, नहीं लगा तो एक है। आईना लगा के आंख बंद करा दिखता है क्या? आईना निकाल को आंख खोले तो दिखता है क्या? आईना लगा लेके आंख बंद दिखता नहीं, आईना निकाल आंख खोल दिखता क्या? नहीं। फिर कौन देख रहा था यार? क्या मैं देख रहा था क्या आईना? मैं देख रहा था क्या आईना? आईना बोले तो आंख बंद कर को दिखता क्या? तो कौन देख रहा? नहीं हजरत तुम्हें जो आंख खुली रखो अंधा मैं, आईना नहीं देख रहा, दिख रहा है क्या? रे तमाशा है, कांच का टुकड़ा लगा तो दिख रहा है, वो भी कांच के टुकड़े पर नजर है ना, वो गिलास को से नजर निकल के तो भी दिखता नहीं। नहीं क्या जी, बस गिलास में वो सेपरेट होता था वो पढ़ने का, रीडिंग का, वो पॉइंट को देखा तो वो दिखता, पूरे नहीं देखा तो नहीं दिखता। वो पॉइंट को देखना, वो पॉइंट को देखा तो किताब पढ़ सकता, देख सकता, वो तिमेज कमाल रहता है नहीं, वो देखी भी इसे देखना नहीं दिखता। बंदे ही की सूरत में बंदे को खुदा दिखता है। बंदे की सूरत में एक बंदे को अल्लाह अपने हाथ से बनाया, अपनी सूरत पर बनाया, तो अल्लाह जब कभी भी देखना चाहा तो क्या करता उन्हें? हम यानी कहीं कुछ देखते, ये समझ ले। अब मैं नौजवान बच्चा बुढ़ा हो ले बोल रहा हूं, मिसाल सिलेक्शन देखने के लिए कौन तो आते, रिश्ता देखने, बच्चे देखने को आ रही हैं, काशी दुल्हन वाले हैदराबाद वाले आ रही है मेरे बच्चे देखने को। तो इन क्या करता हूं कि सामने आने से पहले अपने आप को सुधार लेता, फर्स्ट इंप्रेशन नहीं, कहीं क्या तो दिखाते भी रिश्ता होता कि नहीं की, और आई सुनो क्या नजर से देखती की इन क्या करता, पहले सब में नहीं आता, कमरे में जाता, मेरे में क्या तो कमी है क्या, कपड़े बराबर क्या, ये बराबर क्या, सब भी अपने आप को सुधार ले रहा है। कहीं को सामने वाले को दिखना है, सामने वाले को दिखना है, अपने आप को सब सुधार ले। क्या करता फाइनल, अब किसे पूछना मैं कैसा हूँ तो आईना छोना आईने के सामने जाता, क्या रे मेरी चीज सब करेक्ट है क्या नहीं, लोग देखे तो मुझे पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे, क्या तो कमी पेशी दुरुस्त कर लेता, क्या तो अपने आप को सुधार ले रहा है। क्या देखो, आईना देखो, दूसरा बोलता ये बराबर नहीं वो बराबर नहीं, तो डाउट आता था, इन्हें खुद देख रहा नहीं आईने को, ये बराबर नहीं ना रहे, ये बराबर नहीं ना रहे, यहाँ बाल लगा रहे, यहाँ भी लगा रहे, कितना की सुकून से मिल रहा है। किसे देख कोई नहीं मस्त हो रहा, अपने आप खुश क्यों हो रहा है, अपने आप को। आईने में भाई फर्स्ट इंप्रेशन जाना ना, नौशाबन को देखने को सुधार ले रहा, सुधार ले रहा, मस्त होते जा रहा, खुश होते जा रहे, करट ले रहे, मैं अच्छा हूं ले रहे, क्या करने, कितना खुश हो रहा जीव ने, कहां से रहे तुझे खुशी? अपने आप को देखने से, अपने आप को देखने से एक शौक आया, जो करेक्ट हो, मैं हैंडसम हूँ, वीडियो अच्छा हूँ, मैं लोग मुझे पसंद करेंगे, लेकिन अभी कमी नहीं, करेक्ट हो लेगा। ये करेक्टपन, ये कुव्वत इरादी, ये विल पावर, कि मैं अच्छा हूं ले, क्या भी कमी नहीं ले, ये खूबी, ये विल पावर, ये कुव्वत इरादी, ये हिम्मत अफजाई, ये सब कब्रे हुए तो आईना देखा। जब तक आईना नहीं देखा डाउट कैसा जाग बैठना, मैं कैसा ही बैठती हूँ कहीं नहीं कि नको जरा आईना देखने जाए ना, लाको देखो कंगई गिंगई करको, अपने आप को सुधारा, कितना आईना देख रहा हूँ उतना मस्त हो रहा हूँ। एक बार देखा तो सेटिस्फाई नहीं, बार बार अरे क्या रहना छोड़ रहा नहीं जी, सामने जाने का है।
आईने को बार बार देख के मस्त हो रहा नहीं, कैसा होने वाला नौशा अपने आप को देख देख कर मस्त हो रहा नहीं। उन भी क्या चाह रहा है, कौन तो कंजन मस्तियन छुपा हुआ खजाना था, मोहब्बत हूँ, मुझे इश्तियाक हुआ, मुझे शौक हुआ, मुझे मोहब्बत होगी, कहीं के लिए, पहचाना जाने के लिए। पहचाना जाने से पहले मस्त था तो देखना चाहता था, किसे रे देखा तो अयान साबिता को देखा, मालूमात इलाहिया को देखा। अयान साबिता में सब कुछ भी थे, तजल्ली थे। लास्ट को सोचा अयान में जो तजल्लियात हैं वो मुझे मुतमईन नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, अयान साबिता में जो भी है वो जनरल करके उससे खारिज में अस्मा की तजल्ली से निकालूंगा। एक ऐसा आईना मुझे जरूरत है, वो खुद मैं अपने हाथ से बना लूंगा, मैं अपने हाथ से बना लूंगा, किसी और को बनाने नहीं दूंगा, क्यों मुझे खुद को देखना है, खुद को देखना है। तो अल्लाह ने क्या किया, अयान साबिता में आदम अलैहिस्सलाम को लेके सेपरेट अपने हाथ से बनाया। फेरी कुरान बोलता है अपने हाथ से बनाया। क्यों बना रहा है, मुझे आईना बनाना है, ये मेरा आईना, मैं इसका आईना। जब कभी मुझे मोहब्बत हुआ मैं यहां देखूंगा, किसे, आदम को नहीं, सूरत आदम में मैं छू। इन्नल्लाह खलक़ल आदम अला सूरति, अपने हाथ से बनाया, गुन गुन के बनाया। कहाँ बनाया, जन्नत में बनाया। बना कर सामने ला को फरिश्ता रे करो रे सजदा सब भी, किसे करा रहा, अब तक तुझे करे, ये क्या नया लाया। खाली पुतला रखता तो नहीं करते हो, रूह हूं क्या उनसे, अब करो। तजल्लिया से मिल गए। आदम को मेहनत से नहीं मिला फल, वो तवज्जो से मिला। अल्लाह ने तवज्जो कर दिया, आदम में इल्म आ गया। ये 600 करोड़ साल पढ़ाया था फरिश्तों का उस्ताद मुअल्लिमुल मलाइका। एक ही तजल्ली का मजर था, केती अकल वत्ती बातें करता था, उसकी लिमिटी वत्ती वत्ताज पढ़ा, वत्ताज करया। अरे आदम में सारी चीजें देख रहे हो तो नहीं दिख रही, मैं नहीं करता आकड़ा। आदम की तजल्ली इसकी समझ में नहीं, जब भी तो बोलने वाले ने बोला, अरे मलक तो क्या समझता मेरी हकीकत का, लबी तेरा उस्ताद ही नहीं समझ सका, मुअम्मा हूं मैं। अरे फरिश्ते तू शागिर्द है ना शैतान का, तेरा उस्ताद ही मेरी हकीकत को नहीं समझा मियां, तू क्या समझता। समझ में आ रही बात। फिर सीधी से बड़ा खटीन है, मैं मिसालन से शार्ट करते जा रहा हूं। खुश्क, बस खुश्क, बहुत खुश्क, समझ रही। तो लिहाजा दोस्तों एफस इदरीसिया में इस चीज पे भी जोर दी गई, गुलबुल आखिर पे जोर दी गई, कुल्लशिन हरीकिन पे जोर दी गया है ना। और वो बोला ना कि दुम्बा जुबा हुआ, जबीउल्लाह जुबा नहीं हुए, मगर दुम्बे पे तजल्ली भी किसकी थी, सूरत बदली थी, 19 तो था। इधर इंसान को जुबा करना क्या, इस्माइल में भी 19 था, दुम्बे में भी 19 था। क्यों, उसकी तजल्ली के ऊपर कोई चीज नहीं। फिर दुम्बा आया कहाँ, यहाँ का है दुम्बा, मैदान में पकड़ लाया क्या, जन्नत का दुम्बा जो लाए जिब्रील, कहां से लाए, जन्नत से लाए दुम्बा। क्यों, जबीउल्लाह बनाना है, दुम्बे को जुबे अजीम बनाना है। दुम्बा दुनिया का नहीं था, दुम्बा भी वहां से आया। दुम्बे पे तजल्ली थी अलग, जुबे के लिए तजल्ली थी अलग। जन्नत से वो भी कौन लाए, सैयदुल मलाइका लाए, जिब्रील अमीर लाए, कुरान लाने वाला लाया, वही लाने वाला लाया, सारे पैगंबरों के पास जाने वाला लाया। ये जिब्रील आलम ख्याल में जरा मैं पूछता हूँ, तुम्हारे पे ईमान लाना मेरे पे वाजिब है, आमनत बिल्लाहि मलाइकती। अब तक तुमने पैगंबरों के पास कलाम इलाही ले गए, किसी के पास तौरात ले गए, किसी के पास ज़बूर ले गए, किसी के पास इंजील ले गए, किसी के पास कुरान ले गए, किसी के पास सहीफे ले गए, जैसा उन्हें दिया वैसा ले गए। तुम्हारी मर्जी का ये खुद भी लाई नहीं, जो अल्लाह दिया अल्लाह को पहुंचाए तुम्हें, ये हमारा ईमान है। फिर सोब लाए तुम्हें, ये कई को पहली बार दुम्बे को लाए, कलाम इलाही लाने वाले ये दुम्बे को ला रहे ना, कभी कहां, जन्नत से। क्या खूबी है वो दुम्बे में, जो क़यामत की सुबह तक जिक्र को कुरान में रखा गया, जुबे अजीम। नमाजी नमाज में पढ़ेगा, नमाजी क़यामत की सुबह तक पढ़ेगा जुबे अजीम। ये दुम्बे का जिक्र क़यामत की सुबह तक जिंदा रखा।
واقعہ ایک بار ہوا، قیامت تک ذکر کیوں ہے؟ دمبا ایک بار ذبح ہوا مگر اس کا چرچا قیامت کی صبح تک، ہر قاری پڑھے گا، ہر حافظ پڑھے گا، آیت کو جدا نہیں کر سکے گا، ذبح عظیم کے واقعے کو پڑھتا رہے گا، نماز میں ہو یا باہر ہو، خارج نماز ہو یا اندرونی نماز ہو، ہے نا، تراویح میں ہو، کبھی پڑھے گا نہیں پڑھے گا قرآن؟ یا اللہ یہ واقعے کو کیوں یاد دلا رہا ہے؟ ذبح تو ایک بار ہوا تھا، اسے ذبح عظیم کیوں؟ عظیم ذبح کیوں؟ سن لو، کشفی باتیں، کتابی نے کشفی بات، تھوڑے باتیں ذرا کشفی رہتی ہیں جی، القائی الہامی ہوتے ہیں، مجبوراً بولنا پڑتا ہے، کشفی بات ہے یہ۔ آدم کو کہاں پیدا کریا؟ جنت میں۔ کہاں رکھیا؟ جنت میں۔ یہ دمبا کہاں سے آیا؟ جنت سے۔ وہ کیا کی ایکسٹرا تجلی ہے، جبھی تو جنت والے کچھ لایا۔ آدم کو پیدا کرا اپنے ہاتھ سے جنت میں، اللہ کو بولا فرشتہ کو کرو رے سجدہ کیا، ایکسٹراڈنری عہدہ ملا نا، مسجود ملائکہ بنایا آدم کو، توجہ سے علم دیا، تو معلوم کیا ہوا؟ کروڑوں سال عبادت کرنے والے سے افضل ہے اسما کا علم جاننے والا۔ شیطان 600 کروڑ سال عبادت کرا، 600 کروڑ سال کا عابد ہے، خلیفۃ اللہ نہیں بن سکا، ہے نا، افضل نہیں بن سکا، آدم سامنے بنا، آدم کا پتلا سامنے بنا، آدم کو افضلیت دی گئی، مسجود بنایا گیا، ہے نا، اور کروڑوں سال کے عابد کو ساجد بننے کے لیے کہا۔ مسجود کسے؟ جو عبادت نہیں کرا۔ کسے بول رہا ہے؟ جو کروڑوں سال سے عبادت کرنے والے کو، کروڑوں سال کے عابد پر، عابد کو بول رہا تو سجدہ کر، کس کے سامنے؟ جو سجدہ نے اب تک انہیں عبادت نہیں کرا۔ پھر اللہ کیا کرا رہا ہے؟ اسے میں علم دیا ہوں اسما کا، جو علم آدم کو دیا ہوں تجھے نہیں دیا ہوں، وہ علم کے بنیاد پر تو سجدہ کر، مگر اس کے پر تجلی یہ کس تھی نہیں، وہ علم کو کیا جان سکتا؟ نہیں کرا۔ آدم میں سارے اسما تھے، جو دیکھے وہ کر لیے۔ جیسا جنت سے آدم کو لایا گیا، تجلیات کا مظہر بنایا گیا، افضلیت و فوقیت دی گئی عابد پر، اس سے پتہ چلا اللہ کے علم کو جاننے والا، اسماء الہی کو جاننے والا آج بھی ہزاروں عابدوں پر افضل ہے، ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے سے افضل ہے، جس کے پاس اسماء الہی کا علم ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا گیا تھا تو کروڑوں سال کے عابد پر فوقیت ملی، تو آج بھی عابد سے بڑھ کو اسماء کا علم جاننے والا ان عبادت کر رہا ہے بے سمجھ کو، ان جان رہا ہے دیکھ کو، عابد کر رہا بھی اندھی تکلیف سجدے میں دل دھندے میں، مگر ان ویسا نہیں نا، جان کو دیکھ رہا ہے، نہیں کہ جی۔ تو لہذا یہ دمبا لایا گیا جنت سے، جبریل لائے، کلام الہی لانے والے، یہ دمبے کو لائے نا با، تو یہ کشفی باتیں ہیں، جبریل بھی بولیں گے قادری دیکھ میں کسی غیر کو نہیں لا رہا ہوں، 19 ہے خالی صورت بدلایا، کیوں؟ ذبی اللہ کی صورت ابھی رہنا ہے، کیوں؟ اسی صورت سے، اسی کے نسل سے مصطفیٰ کو لانا ہے، امام الانبیاء کو لانا ہے، خاتم الانبیاء کو لانا ہے، پوری کائنات کے باہر کو لانا ہے، تاکہ اللہ جب بھی دیکھنا چاہا اپنے آپ کو تو مصطفیٰ کو دیکھے گا، مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ سب سے بڑا عین العیان اللہ کا میرا مصطفیٰ ہے، جبھی تو حضور بولے من رانی فقد راؤ الحق، جو مجھے دیکھا وہ حق کو دیکھا۔ اور ہمیں کیا کرنا؟ حضور بول رہے تم اللہ تک نہیں دیکھ سکتے، مجھے دیکھو، حضور کو دیکھے تو ہمیں اللہ دیکھے سرکار، نہیں کیا بات؟ حضور ہم نہ دکھتی، کیوں؟ چلتے تھے، پھرتے تھے، بیٹھتے تھے، اڑتے تھے، نہیں کیا؟ حضور دکھتی، عاشق کو کہاں بھی یاد کرا تو دکھتی، سلام کرے تو جواب دیتے ہیں، ضرورت کے اوپر بات کرتے ہیں، ضرورت پر خواب میں آتی،
ضرورت پر کشف میں آتی ہیں، ضرورت پر خبر میں آتی ہیں، جہاں عاشق پکارے گا وہاں آتی، دور نہیں ہے۔ قرآن بولتا نبی کو دور نہ کو جان، تیری جان میں ہے۔ اے مومن، نبی کہاں ہے؟ محدود مت کر مدینے میں، نبی کو محدود مت کر ادھر ادھر، نبی تو تیری جان میں ہے۔ نبی کہاں ہے؟ مومن کی جان میں ہے۔ پھر جان میں روح کو بات نہیں کرتے کیا؟ جان میں روح کو کلام نہیں کرتے کیا؟ ضرور کرتے میاں۔ اس وجہ سے میاں ابن عربی لکھ رہی فص ادریسیہ میں، ایک بار بار بول رہا ہوں میں، وہ ٹاپک کی چھونا، کیا اچھی بات لکھی تھی ابن عربی، قربان جائیں۔ انسان کو انہیں اپنے نفس سے باتیں کر لیتا، وسوسے آتے، یہ کرنا وہ کرنا، ان باتیں کر رہا، نفس کر رہا ہے، انہیں سن رہا، ایسا نہ کل ایسا کریں گے، انہیں نہیں فیصلے کر لے رہا ہے، کتنے کی وسوسے سے آگے، اچھے بھی آئے برے بھی آئے۔ فی سوز من الناس خلوز برب الناس ملک الناس لا من شر الوسواس الخناس۔ وسوسے آتی نہیں، اپنے آپ سے بات کر لیتا ہے، نفس سے دنیا کو دکھانے کی نفس اندر ہی سے، یہ بگاڑے تو اسے تکلیف ہوتی، یہ کرے تو اسے نقصان ہوتا، اسے ایسا کریں گے، اسے ایسا کریں گے، یہ نفس نفس۔ اچھے بھی وسوسے، برے بھی وسوسے۔ خوشی بھی دو طرح کی، یہ کسی پر لٹا کر کیا کرا تو کم ترے میں کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا، کیا پیش کروں، یہ لوٹنے کے بعد قربان ہونے کے وہ خوشی۔ اب ایک جنا کیا ان کو کیسا کرنا کا تو تکلیف دینا، پیسے ان سے خرچہ کرانا، مصیبت میں ڈالنا، کیا کہ پریشان کرنا، سامنے والا کتنا تکلیف میرا اسے خوشی۔ یہ خوشی کیا، سامنے والا خوش ہوا تو خوشی۔ کسی کو دیکھو خوش پڑنا دو طریقے کا، ایک لٹ کر ایک لٹا کر، ہے کہ نہیں ماں؟ کسی کے لیے قربان ہو گیا وہ خوشی الگ ہے، کسی کو جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، کیا رے آگے بڑھ رہا ہے، کیا رے کرنا، انہیں سامنے والا کتنا تکلیف میرا اسے خوشی۔ پہلی خوشی قربان کی رحمانی، دیکھ کو جل کو تکلیف دینا شیطانی۔ تو ابن عربی کیا لکھ رہے فص ادریسیہ میں کہ انسان جب باتیں کرنے لگتا اپنے نفس سے، کتنے کی وسوسے سے آتے ہیں، مگر اللہ نبی کے صدقے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، وسوسوں کی سزا نہیں ہے۔ کتنے کی وسوسے اچھے برے آتی ہیں جی، اللہ معاف کرنے والا۔ وسوسے آتی ہیں مگر ٹھہرتے نہیں، نکل جاتی ہیں، اس کی سزا نہیں نبی کے صدقے۔ اگر وسوسوں کو لکھا تھا تو مشکل تھا۔ تو فص ادریسیہ کی یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ اولاد آدم کی، انسان کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اللہ اس کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، سمجھا؟ تو فص ادریسیہ میں ان تمام باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور بھی بہت گہرائیاں ہیں، مگر یہ باب چلیے ختم ہونے والا نہیں، مگر حالات کے تحت سے میں نے اس فص کے خاص خاص نکات کو وضاحت کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ پھر کبھی توفیق دے، کبھی ملے تخلیہ میں، کبھی ویسی ضرورت جستجو لے کے، تو انشاءاللہ پھر دیکھا جائے۔ بس باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 گھنٹہ ہو گیا نا معمولی سے۔